تو یہ غیر قانونی اسلحہ کی جو ایک نئی ہم کہہ سکتے ہیں کیمپین سٹارٹ ہوئی جس میں لوگوں نے تعاون کرنا شروع کیا کہ 15 دن کے اندر ود ان دی ڈیڈ لائن آپ لوگوں نے اگر کوئی غیر قانونی اسلحہ ہے تو وہ آپ جمع کروا سکتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا واقعی کرائم ریٹ کنٹرول ہوگا اور لوگ واقعی ایمانداری سے غیر قانونی اسلحہ جو ہے وہ سرنڈر کریں گے؟ بڑا اہم کویسچن ہے، اور اسپیشلی ہماری سوسائٹی میں جو حال کر دی اسلحے نے اس حوالے سے تو بہت اہم ٹاپک ہے یہ. دیکھیں ہمارے ہاں بات میں ہوتی ہے، گولی پہلے چلا دیتے ہیں اور ٹورڈز دا اینڈ آف دا ڈے پتہ نہیں چلتا لڑائی کس بات پہ ہوئی. نہیں جی کوئی خاص بات نہیں ہوئی تھی، بس غصہ آ گیا تھا. اور یہ بڑی اچھی بات آپ نے کہی کہ اگر اسلحہ نہیں ہوگا ان کے پاس نا تو پھر لڑائی کیا ہوگی؟ ایک دوسرے کو برا بلا کہہ لیں گے، ایک دوسرے کو تھپڑ مار لیں گے، ایک دوسرے کو ککس مار لیں گے، گلو گیر ہو جائیں گے. لیکن ایٹ لیسٹ وہ جو ہارڈنڈ کرمنلز ہیں وہ نہیں بنیں گے، لوگ مریں گے نہیں، لوگ اپاہج نہیں ہوں گے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جہاں بھی غیر قانونی یا قانونی اسلحے کی نمائش ہے اس کو روکا جائے. ہوا یہ کہ ہم نے قانونی اسلحے کی نمائش کو روکنا بند کر دیا. مثال کے طور پہ ایم این ایز ایم پی ایز نے اپنے جو وہ تھے گن مینز ان کو ڈالا کلچر جس کو ہم کہتے ہیں وگو ڈالا کلچر، وہ پیچھے بٹھا کے تو انہوں نے لوگوں کو ہراساں کیا، لوگوں کو مرعوب کرنے کے لیے، لوگوں کو پریشرائز کرنے کے لیے، اپنے مخالفوں کو ڈرانے کے لیے شروع کیا. وہ سٹارٹ میں تو شاید تھوڑا تھا اور وہ سارا اسلحہ لیگل ہوگا، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ وہ بعد میں اگر ایک گارڈ کے پاس لیگل ہے تو باقی سبھی کے پاس اللیگل اسلحہ ہے. اور وہ بڑھتے وہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزے نے رنگ پکڑا، اور ٹورڈز دا اینڈ آف دا ڈے اب غیر قانونی اسلحہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ اسلحہ جو قانونی تھا وہ بہت تھوڑا رہ گیا ہے. تو اگر یہ موو گورنمنٹ کامیاب کرنا چاہتی ہے تو ان کو بڑے سٹرکٹ میئرز لینے چاہیے، اور کسی بھی صورت اس میں کوئی معافی تلافی نہیں ہونی چاہیے. جس بندے سے بھی غیر قانونی اسلحہ ملتا ہے، یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ غیر قانونی اسلحہ رکھا ہوا ہے تو سرٹنلی اس نے غیر قانونی کام کے لیے ہی رکھا ہے. غیر قانونی اسلحہ قانونی کام کے لیے تو رکھنے سے رہا تو پھر اس کے خلاف سٹرکٹ ایکشن ہونا چاہیے، وہاں معافی نہیں ہونی چاہیے. اور دوسری وبا ہمارے ہاں یہ ہے، امیر کے لیے اور قانون ہے اور غریب کے لیے اور قانون ہے. اور نبی پاک کا فرمان ہے کہ تم سے پہلی امتیں اسی لیے تباہ و برباد ہو گئیں کہ ان میں عمرہ کے لیے اور قوانین تھے، غربا کے لیے اور قوانین تھے. جب تک آپ یہ تقسیم ختم نہیں کریں گے تو آپ سوسائٹی سے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو بہتر نہیں کر سکتے. اور ضروری ہے کہ ایکولی ٹریٹ کیا جائے، ایون ہینڈڈ جسٹس کیا جائے. جو بھی شخص جس سے بھی غیر قانونی اسلحہ ملتا ہے ڈیڈ لائن کے بعد ان کے خلاف بلا تفریق کارروائی کی جائے. وہ ایم این اے ہے، وہ ایم پی اے ہے، وہ کسی بھی سوسائٹی کے سیگمنٹ سے تعلق رکھتا ہے، وہ سوشل سٹریٹیفیکیشن میں جتنا مرضی ہائر رنگ سے آیا ہے یا لوور سٹریٹا سے آیا ہے، دونوں میں اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اگر یہ ہوگی تو ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی سے بہت زیادہ کرائم ختم ہو جائے گا. اس کی ایک دو مثال میں آپ کو دیتا ہوں. سٹریٹ کرائم ہے تو سٹریٹ کرائم کیوں ہوتا ہے؟ میں جا رہا ہوں یا آپ جا رہی ہیں تو ایک بندہ آ کے تو پسٹل نکالتا ہے، کہتا ہے فوراً موبائل فون دے دو، والٹ دے دو. ہمارے پاس آپشن نہیں ہوتی. اگر وہ خالی ہاتھ ہوگا چھیننے کی کوشش کرے گا، ہم ریزسٹ کریں گے. ریزسٹ کرتے کرتے ممکن ہے کہ اور شخص آ جائے ہماری مدد کرنے کے لیے. اسلحہ دیکھ کے تو کوئی مدد کرنے بھی نہیں آتا کہ میں نے اگر اس کو روکنے کی کوشش کی تو یہ مجھے گولی مار دے گا. تو یہ آپ کا پوائنٹ ویلڈ ہے، آئی ایگری. اور اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو کہ یہ ہماری جو سوسائٹی ہے یہ غیر قانونی اسلحہ سے پاک ہو جائے، اور اس کے نتیجے میں یہاں پہ جرائم بہت زیادہ کم ہو جائے گا. کنٹرول تو شاید نہیں ہو سکے گا لیکن بہت زیادہ کم ہو جائے گا. اور انیشلی جرائم کم کرنا جس پیک میں ہم جا رہے ہیں بہت بڑا ایک ہرکولین ٹاسک ہے گورنمنٹ کے لیے. آپ نے بالکل درست کہا. ہم امید بھی کرتے ہیں اور ہم سپورٹ بھی کرتے ہیں گورنمنٹ کو اس سٹانس کے حوالے سے، جو کہ ظاہر ہے شہریوں کی بہتری کے لیے ہے، شہریوں کی حفاظت کے لیے ہے، اور ایک امن و امان کی صورت کو برقرار رکھنے کے لیے ہے. سر بات کرتے ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ کی. یوزلی ہم ان کی ایفرٹس کو ظاہر ہے رسپیکٹ بھی کرتے ہیں اور اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. اس حوالے سے ہم لوگ ہر وقت کیسز بھی ڈسکس کرتے ہیں جو چل رہے ہوتے ہیں نیشنل اسکیل پر اسپیشلی. لیکن آج کل اگر آپ دیکھیں کہ ود ان پولیس ڈپارٹمنٹ کچھ ایسے پولیس آفیسرز ہیں جن کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے جو کہ ان ریزنیبل ایکٹیویٹیز میں انوالوڈ ہے اور اپنے یونیفارم کے ساتھ ایماندار نہیں ہے. اور ود ان پولیس یہ ایک کلچر آ گیا ہے نیا کہ اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو انہیں ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے تاکہ وہ ایک
مورل جو ہے نا وہ بن کر عبرتناک سزا بن کر جو ہے نا سامنے آ سکے، تاکہ کوئی اور جو ہے وہ اس کو دوبارہ سے اس کے نقش قدم پر نہ چلے اور پولیس ڈپارٹمنٹ کا جو نام ہے وہ امیج جو ہے وہ ڈینٹ نہ ہو. آپ کیا کنسیڈر کرتے ہیں، کیا یہ اچھا آئیڈیا ہے، اچھی اپروچ ہے یا نہیں؟ میرے خیال میں یہ بڑی اچھی اپروچ ہے، لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جاؤں گا کہ یہ کلچر پنجاب میں اتنا نہیں تھا. یہ 90s میں یہ کلچر جو ہے نا یہ بڑا پھلا پھولا کراچی میں، ٹھیک ہے، اور وہاں سے یہ کلچر پنجاب میں آیا، اور پھر کوئی آج سے 20-25 سال پہلے پنجاب میں بھی وہی کام ہو گیا. اور دن کے وقت جو ہے نا نوکری کرتے ہیں یونیفارم پہن کے، رات کے وقت ڈکیٹیاں کرتے ہیں پولیس آفیسرز. اگر ہم کراچی کی بات کریں تو وہاں تو آج بھی یہ ریشو بہت اچھے لیول پہ ہے، بڑی زیادہ ہے. پنجاب میں ابھی ریشو بہت اس لیول پہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ آگے انہوں نے اپنے بندے رکھے ہوئے ہیں، ہائر کیے ہوئے ہیں ڈکیٹ، تو وہ کہتے ہیں ان کو کہ آپ لوگ ڈکیٹیاں شکیٹیاں کریں، تو اس میں سے وہ پرسنٹیج لی اور ان کے ساتھ جو نرم رویہ رکھ کے ان کو چھوڑ دیا. لیکن اب جو کچھ لوگ ہائی لائٹ ہوئے ہیں، وہ شاید اس کا کریڈٹ پولیس ڈپارٹمنٹ کو شاید مجھے دینے میں تھوڑی سی تکلیف اس لیے ہوگی کہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی جو ہے نا فوٹیجز پکڑی گئی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف جن کی فوٹیجز پکڑی گئی ہیں ان کے علاوہ پولیس میں کالی بیڑیں نہیں ہیں لیکن وہ پکڑی نہیں گئی ہیں. پولیس کو چاہیے کہ اپنے اندر اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس اتنا سٹرنجنٹ کریں کہ اس کو دیکھ کے عبرتناک سزا دیں، تاکہ دوسرا کوئی بندہ سوچ ہی نہ سکے کہ میں نے یہ پولیس کی یونیفارم پہنی ہے تو میں اس کے ساتھ کوئی راہدنی، کوئی ڈکیٹی، کوئی چوری، کوئی اغوا برائے تاوان کی واردات کر سکوں. اگر آپ ان کو آئیڈیل سزا دیں گے تو پھر آگے چل سکتے ہیں. اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو تاریخ میں ایک ایسا جج گزرا ہے کہ جو رشوت لیتا تھا، فیصلے کرتا تھا، تو شہنشاہ وقت کو جب اس نے پکڑ لیا اس کو رنگے ہاتھوں، تو پھر اس نے اسی کی زندہ کی کھال اتروائی، کھال اتروا کے تو اسی کرسی پہ جو جج کی تھی اس کے اوپر وہ کھال لگوا دی، اور کہا گیا کہ جس نے دوبارہ اس کرسی پہ بیٹھ کے یہ کام کیا اس کے اوپر اس کی کھال لگا دی جائے گی. وہاں پہ کیوں کوئی بندہ ایسا کام کرے گا؟ اور ہمارے یہاں ڈیٹرنس کوئی نہیں ہے. اور جس طرح وہ پولیس مقابلے اوریجنل بھی ہوتے ہیں، لیکن جو ٹینڈنسی ہمارے یہاں جعلی پولیس مقابلہ جات کی ہے، اس کی وجہ سے پولیس نے جو ہے نا اپنا خوف جو ہے نا وہ بڑھا دیا ہے، اور اس وجہ سے لوگ بلیک میل ہو رہے ہیں. اور جہاں ایک یا دو پولیس مقابلے اوریجنل کر رہے ہیں ہمارے نوجوان، جن کو سلوٹ کرنا چاہیے، اسی طرح ہی ہمارے ڈپارٹمنٹ کی کالی بیڑیں کچھ لوگوں کو پکڑ کے اور دوسری پارٹی سے پیسے لے کے تو ان کو جو ہے نا جعلی پولیس مقابلوں میں مار رہی ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دشمنیاں بڑھ رہی ہیں، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن مزید خراب ہو رہی ہے. تو اس حوالے سے جعلی پولیس مقابلوں کے تو میں کسی بھی طریقے حق سے نہیں ہوں، کیونکہ جو پولیس مقابلہ کہ جان بوجھ کے کروایا جاتا ہے وہ کسی بھی طریقے سے ٹھیک نہیں ہو سکتا. وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے والی بات ہے. تو قانون کو جہاں آپ اپنے ہاتھ میں لیں گے تو پورے سسٹم کو آپ ریڈنڈنٹ کر رہے ہیں، اور جہاں پہ پورا سسٹم آپ کا خراب ہو جائے گا اس کو ٹھیک کرنے میں پھر پرابلم ہوئے گی. بالکل ٹھیک بات کی آپ نے. اور یہ جو اپروچ ہے ود ان پولیس ڈپارٹمنٹ کہ وہ ہائی لائٹ کرے اگر کوئی بھی ایسی انسرٹن یا ان ریزنیبل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہے کوئی بھی پولیس آفیسر، تو اس سے یہ ہوگا کہ جو آئندہ فیوچر میں کوئی بھی پولیس ڈپارٹمنٹ کا کنسرنڈ جو آفیسر ہے ہی وڈ تھنک ٹوائس کچھ بھی ایسا کرنے سے پہلے. ہاں بالکل. اور میرے خیال سے اس سے جو سسٹم ہے وہ اور زیادہ اسموتھ بیلنسڈ ہو جائے گا اور پیسفل ہو جائے گا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو اقربا پروری ہے نا، اس کی وجہ سے پولیس والوں کے خلاف کوئی درخواست آتی ہے نا، تو جس کے پاس وہ جاتی ہے وہ سب سے پہلے تو اس کو یہ مشورہ دیتا ہے، یار تو چھوڑ دے اس کو، تو یہ درخواست واپس لے لے، خیر ہے تیرا کام کر دیتے ہیں. وہ یہ نہیں کہتا کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کو جو ہے نا میں سیدھا کروں. وہ یہ نہیں کہتا کہ پولیس ڈپارٹمنٹ سے کرپشن، رشوت، سفارش، لا قانونیت اور یہ جو کالی بیڑیں ان کو نکالا جائے. وہ کیوں نہیں کہتا؟ وہ اس نے خود بھی اس سے کوئی نہ کوئی ناجائز کام لیا ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے چلیں اس طرح نہیں تو اس طرح اس کو کر لیں. جب تک یہ سسٹم سبھی کے لیے قانون ایک نہیں ہوگا، اور جہاں پہ پولیس کی وردی کو طاقت دی ہے قانون نے، اور وہ مجھے اور آپ کو گرفتار کر سکتی ہے، اگر اس نے ناجائز گرفتار کیا ہے تو اس کو اس سے ڈبل سزا ملنی چاہیے عام بندے کی نسبت. پھر سسٹم ٹھیک ہوگا، پھر ہر بندہ قانون سے ڈرے گا. پھر اب بندے ڈرتے ہیں جی فلاں بندہ ہے اس پولیس والے سے بچیں، کیوں؟ وہ جعلی پولیس مقابلہ کر دیتا ہے. لوگ قانون سے نہیں ڈرتے، وہ پرٹیکولر انڈیویجول سے ڈرتے ہیں کہ وہ پولیس مقابلے کرتا ہے. جی